حضرت آدم علیہ السلام جس خاک سے پیدا ہوئے تھے آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت ہوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو فرشتوں نے فرمایا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ زندہ چیز کو ہے کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی اس لیے اس کا نام ہوا رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ہوا کی پیدائش فرشتوں کے سجدے کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا، اور حضرت ہوا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی اور مہر۔ جب حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ملان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دستے محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت ہوا کی شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں، گویا کہ برات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو درخت سے منع کرنے میں حکمت۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں نہ ہوتے بلکہ پہلے ہی زمین پر ہوتے تو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ، کہنے کی نہ ضرورت درپیش آتی اور نہ ہی آپ سے بھول واقع ہوتی، لیکن آپ تو جنت میں تھے اور آپ کا زمین میں رہنا اور زمین میں ہی اللہ کا خلیفہ بننا خود رب تعالیٰ کی مراد تھی۔ آپ کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام دونوں اس درخت کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا۔ اس سے آیت کریمہ کا بظاہر مفاد یہی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام معاذ اللہ دونوں ظالم ہو گئے، مگر یاد رہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی ہوئے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا خلیفہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہے گا تو وہ خود ظالم و کافر قرار پائے گا۔ شیطان کے پھسلانے کا کیا مطلب؟ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کے لیے فرمان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان سے اس فرمان الہی کی نافرمانی کرانا چاہی، اس لیے وسوسے کی زبان میں کہ تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو اور تمہیں ایسی بادشاہی نصیب ہو جائے جس میں کبھی کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو۔ شیطان نے ان کے دلوں میں بار بار وسوسہ پیدا کیا اور وسوسہ کی زبان میں قسم کھا کر ان کو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کے کھانے سے تمہارے رب نے صرف اس لیے تمہیں روکا کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا نصیب نہ ہو جائے۔ بلاخر دھوکہ سے انہیں اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر لیا۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام نے درخت سے کھا لیا اور کھاتے ہی ان کا جنتی لباس ان سے اتر گیا اور جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپا اور وہ جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے، یہاں تک کہ تو شیطان کی خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم بھول گئے، ہم نے ان کا قصد نہ پایا، اور آدم علیہ السلام قصدن فرمان الہی کی خلاف ورزی سے بچ گئے اور شیطان اپنے اصل مقصد میں ناکام ہو گیا۔ شیطان پھسلانے پر کیسے قادر ہوا؟ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا، اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تیرا داؤ میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، اس لیے شیطان آپ سے قصدن گناہ نہ کرا سکا، بلکہ صرف اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو بلا دیا۔ شیطان انسانوں کو کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان اور اس کے زیر اثر دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطان جہاں کہیں بھی ہوں انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انہیں وسوسے میں ڈال سکتے ہیں، حالانکہ انسان انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بخاری شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد میں ہے بے شک شیطان انسان کے اندر اپنے اثرات اس طرح جاری و ساری کر سکتا ہے جیسے آدمی کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، یعنی جنت میں حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام دونوں کو رہنے کی اجازت دی گئی اور ہر قسم کے جنت کے پھل اور نعمتیں کھانے کی اجازت دی گئی، البتہ ایک درخت سے منع کیا گیا
جب شیطان خیر خواہ بن کر قسمیں اٹھا کر نصیحت دینے والے کی شکل میں آپ کو وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الگ ہونا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم نے کہا کہ تم تمام اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا اور اب نے فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود یعنی سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے جیسے کھجور آم وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، جہاں اس کی شعاع پہنچتی تھی اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور کا نام سنا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش۔ سب سے اول کپڑا بنانے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسی اسم مبارک کو اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعے کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعے کے دن ہی تھا، اور وہ عام شورا یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ خیال رہے کہ عاشورہ جمعے کو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ، نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، ایوب علیہ السلام کی شفا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا، سب 10ویں محرم کو واقع ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات۔ جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سراندب کے پہاڑ پر اترے، اور حضرت حوا جدہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی، یعنی بلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ۔ جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کوے نے کیسے مامنت کی لاش چھپانے میں، آدم علیہ السلام کی وفات، تجہیز و تکفین فرشتوں نے کیسے کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں کوئی مس گائیڈنگ نظر آتی ہے تو ہمیں لازمی کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔